حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا قصہ بھی بڑا طویل ہے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال بیان کیا ہے ایک طویل حدیث میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر ہجرت پر تھے تو ہجرت کے دوران ان کی ایک کٹیا تھی چھوٹی سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر ہجرت پر تھے تو حضرت ام معبد کی اس کٹیا میں آئے اور حضور نے آ کر پوچھا کہ کھجوریں مل جائیں گی؟ تو آپ نے کہا کہ کھجوریں نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا گوشت مل جائے؟ کہا گوشت بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک بکری پر پڑی، آپ نے فرمایا کہ میں اس بکری سے دودھ دو لوں؟ حضرت ام معبد نے کہا کہ یہ بکری بڑی لاغر ہے، یہ تو ریوڑ کے ساتھ جانے کے بھی قابل نہیں، دودھ دینا تو کافی عرصے سے اس نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تم اجازت دو، بکری جانے اور میں جانوں۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو میں نے دیکھا کہ اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ بھرا اور آپ نے فرمایا کہ اور برتن لے آؤ۔ وہ برتن لے کر آئیں، فرمایا اور برتن لے آؤ۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے سارے برتن اس بکری کے دودھ سے بھر گئے، لیکن وہ بکری کا دودھ جاری و ساری رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر ٹھہرے، پھر وہاں سے چل دیے۔ حضرت ام معبد کا خامند جب گھر پر آیا تو اس نے کہا کہ خوشبوئیں بتا رہی ہیں کہ آج کوئی آیا تھا۔ اب نام تو آتا نہیں تھا، کہا ہاں، اپنے پاس سے ہی نام رکھا۔ فرمایا ہاں، ایک مبارک آیا تھا، ایک مبارک آیا تھا۔ کہا وہ دکھتا کیسا تھا؟ تھوڑا حلیہ تو بتاؤ۔ وہ حلیہ جو ایک جملہ سنانے والا ہوں، وہ سن کر ایک عاشق کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کہا اس کا حسن ایسا تھا کہ دور سے دیکھو پھر بھی سونا لگتا تھا، پاس سے دیکھو تو اور سونا لگتا تھا۔ فرمایا اس کا حسن ایسا تھا کہ دور سے بھی سونا لگتا تھا، پاس سے بھی سونا لگتا تھا۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں جو میں نے پڑھا کہ ایک بکری کی اوسط عمر 7 سال ہوتی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے احباب جانتے ہوں گے اوسط عمر 7 سال ہوتی ہے، لیکن حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے 10 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات رہے۔ اس کے بعد 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور۔ فرمایا ان 10 حضرت عمر فاروق کے دور میں اتنا شدید قحط آیا کہ گھاس پوس ختم ہو گئی، تنکے بچے عام الرماق کہا گیا اس سال کو۔ فرمایا اس قحط سالی کے دور میں بھی میری یہ بکری برابر دودھ دیتی رہی۔ یہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات تھی جو ایک دفعہ اس بکری کے تھنوں پر حضور نے ہاتھ لگایا، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا، وہ برکتوں سے مالا مال ہو گیا۔ حاضرین گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس ولادت کے مہینے کو ہر سال صرف حضور کا ذکر سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر نہ گزار دیا کریں۔ حضور کی سیرت، حضور کے اسوہ کا جو اصل ہے اس کو بھی اپنی زندگیوں میں داخل کیجئے۔ اصل میلاد یہی ہے کہ آپ اسوہ رسول پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اصل میلاد یہی ہے کہ حضور کی سیرت کا عکس آپ کی شخصیت پر نظر آنے لگے۔ کیا آپ صرف ربیع الاول کے مہینے میں صرف 12 ربیع الاول کو میلاد منانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایک عاشق، حضور کا سچا عاشق وہ ہے جو 365 دن حضور کے میلاد کا نقشہ نظر آئے، اور جس کے آنے سے دور سے پتہ چل جائے کہ یہ میلاد منانے والا آ رہا ہے۔ اپنی زندگی میں، اپنی شخصیت پر، اپنے آپ پر وہ لبادہ اوڑے
کہ میلادیوں کا تعارف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اسوہ سے ہونے لگ جائے